اب انہیں بھی حوصلہ دے۔ ثریا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہیں کہہ دیجیے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے اسے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گے اور ان کی جنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن کاذب جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر پہر کرے گی جس کی قبا خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان ماں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزدل نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر روک نہ سکی۔ ہمارے بیٹے وہ مجاہدین ہیں جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئے جو خون سے رنگین ہوں۔ ہمیں وہ صورتیں دکھائے جن پر زخموں کے نشان ہوں۔ ثریا نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر تم خوش نصیب ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گئی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ طاہر خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک ثریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں ثریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑے نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک جہت کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا جہاں خضر پھول مسکراتے تھے، مہکتی ہوئی ہوائیں انگیٹیاں کرتی تھیں، وہ پہاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ ثریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ ندی کے کنارے پھولوں کی سیج پر لیٹ کر اس کے میٹھے اور سہانے گیت سن رہا تھا۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور ثریا اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی، شاید اس لیے کہ ثریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترک تھی، یا شاید اس لیے کہ ثریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غایت درجے کی ہمدردی تھی، اب ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن ثریا سے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تصور کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے اور ان کے دل میں صرف ایک خوشگوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر تم کہو تو اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، ثریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑے کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کیے۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت فراہم پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد ثریا سے مخاطب ہوا،
میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے۔ میں انہیں پہچانتی ہوں۔ ثریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤبگت کی۔ صبح جب ثریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر گئی تو مردانہ لباس کی بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ثریا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، اس لیے بہت جلد بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ یہ دراصل ثریا کے دل کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا، اچھے بھائی، میں تمہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسماعیل نے کہا، خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہے، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے جواب دیا، یہ نہیں ہوگا۔ بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ اسماعیل کے اس سوال پر ثریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیے۔ تمہارا نانا کا نام عبدالرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ثریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فقرہ دہرا رہی تھی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے یا اسے یہ معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا۔ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نصب العین پر فخر تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کرتی تھی۔ جو منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید دونوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے آگے اوپر اڑنے سے انکار کر دیتی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آپ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس میں گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں۔ یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔
جائیے، سریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے۔ سریا طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درخت کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ سریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سریا نے کہا، کہیے، اگر آپ میرے آنسو سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجیے کہ یہ تشکر کے آنسو تھے، میں اپنے محسن کو آنسو کے سوا کیا دے سکتی ہوں۔ طاہر نے کہا، سریا، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جذبات سے واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسو کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ نہ لگے، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پراشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت الجھا، یہ بھی ہو جائے سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر ایک بار پھر اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سر دست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا پرورش مجھے بغداد بلا رہا ہے۔ اس کے بعد میں تاتاریوں کے خلاف ہرزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں۔ سریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد سریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی کہ کہو۔